In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 6. Title is Qaidviyan and Pakistan. سب سے پہلے ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے ایمرجنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا, ظہور. کنٹری وائڈ کا مطلب ہوتا ہے ملک گیر. اوور ویلم مینس مغلوب ہو جانا, یعنی کسی چیز کے اوپر غالب آ جانا. نیکسٹ ہے انڈر ٹک. انڈر ٹک مینس ذمہ داری لی, یعنی ٹیک اے رسپانسبلٹی. انارمیٹی. انارمیٹی مینس شدت, مورال, ہمت, جذبے کو کہتے ہیں. پیوٹ. پیوٹ کا مطلب ہوتا ہے مرکز, محور, پیوٹ. افرم یقین سے کہنا. آؤٹ لک کہتے ہیں نقطۂ نظر کو. نیکسٹ ہے اسٹرلنگ. اسٹرلنگ مٹیریل, شاندار مادہ, یعنی اعلیٰ ورفا مادہ, مواد. ایپٹیٹیوڈ قابلیت کو کہتے ہیں. ایمبیشن کہتے ہیں خواہشات کو. نامیکلیچر کہتے ہیں نام رکھنے کے اسلوب. نیکسٹ ہے ڈسٹنکٹیو, امتیازی. ویلیوز کہتے ہیں اقدار کو. شیئر ڈٹرمنیشن, واضح عزم. یہ ہمارے ڈیفیکلٹ ورڈز تھے جو ہم ٹرانسلیشن کے دوران جو ہے ہمیں یہ بڑے ہیلپ فل ثابت ہوں گے ٹرانسلیشن میں. اب ہم ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ پیراگراف نمبر 1. During the early and difficult times of Qai's emergence. During the early and difficult times. During the early یعنی ابتدائی and difficult times of Pakistan's emergence یعنی ظہور پاکستان. ظہور پاکستان کے ابتدائی اور مشکل دور کے دوران محمد علی جناح انڈرٹوک کے کنٹری وائڈ ٹور. محمد علی جناح نے ملک گیر دورے کیے. انڈرٹوک ذمہ داری لی یا سر انجام دینا. ا کنٹری وائڈ ٹور ملک گیر دورے کیے. ہی ایمڈ ایٹ رائزنگ پیپل اسپرٹ. آپ کا مقصد لوگوں کے جذبے کو ابھارنا تھا. آپ کا مقصد لوگوں کے عزم کو بلند کرنا تھا. کیا کہا آپ نے؟ ڈو ناٹ بی اوور ویلمڈ بائی دا انارمیٹی آف دا ٹاسک. ڈو ناٹ بی اوور ویلمڈ, مغلوب نہ ہو جانا. بائی دا انارمیٹی آف دا ٹاسک, کام کی زیادتی. کام کی زیادتی سے, انارمیٹی شدت, کام کی شدت سے, کام کی زیادتی سے مغلوب نہ ہو جانا. ہی سیڈ ان اسپیچ ایٹ لاہور. لاہور میں آپ نے ایک تقریر میں یہ بات کہی. There are many examples in the history of young nations. There are many examples in the history of young nations. نوزائیدہ قوموں کی تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. Building themselves up by sheer determination. جنہوں نے محض عزم, پختہ, یہ واضح عزم. sheer determination واضح عزم, یعنی جنہوں نے محض پختہ عزم سے اپنی تعمیر کی. اینڈ فورس آف کریکٹر, اور کردار کی قوت. جنہوں نے محض پختہ عزم اور کردار کی قوت سے اپنی تعمیر نو کی, یعنی اپنی تعمیر کی. یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل. آپ اعلیٰ عرفہ مواد سے بنے ہیں. اسٹرلنگ مٹیریل, شاندار مادہ. یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریلز اینڈ سیکنڈ ٹو نن, اور آپ کا کوئی ثانی نہیں. یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل اینڈ سیکنڈ ٹو نن, اور آپ کا کوئی ثانی نہیں. کیپ اپ یور مورال. اپنے عزم کو, اپنے حوصلے کو بلند رکھیے. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ, اور موت سے مت گھبرانا. وی شوڈ فیس اٹ بریولی. ہمیں بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے. ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ آف اسلام. پاکستان اور اسلام کی ناموس کو بچانے کے لیے ہمیں اس کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے. ڈو یور ڈیوٹی. اپنے فرائض سر انجام دیں. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان. اور پاکستان پہ یقین رکھیے. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. یہ قائم رہنے کے لیے ماضر وجود میں آیا ہے, یعنی یہ قائم رہنا. ایک ہوتا ہے قائم ہونا, تو وہ تو ہو گیا, اب قائم رہنے کے لیے ماضر وجود میں آیا ہے.
یعنی یہ جو فرسٹ پیراگراف ہے، اس پیراگراف میں ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ جب پاکستان معاذ وجود میں آیا ابتدائی دنوں میں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک گیر دورے کیے۔ آپ کے دوروں کا مقصد یہ تھا، آپ کے وزٹ کا، ٹور کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے عزم کو، لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے جذبے کو اور عزم کو بلند کریں، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ملک جو معاذ وجود میں آیا ہے یہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ مٹنے کے لیے آیا ہے، اور آپ اس پر یقین رکھیے اور اپنے فرائض سر انجام دیں اور موت سے مت گھبرانا، اور آپ اپنے فرائض سر انجام دیں اور اپنے وطن یعنی پاکستان اور اسلام اور پاکستان یعنی پاکستان اور اسلام کی ناموز کو بچانے کے لیے آپ بہادری سے اس کا مقابلہ کریں۔ کس کا؟ یعنی موت سے نہیں گھبرانا۔ یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی دنوں میں جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی مملکت کے طور پر معاذ وجود میں آیا، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک کے دورے کیے اور لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے آپ نے جگہ جگہ جا کے خطابات کیے اور اس میں لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے عزم کو اور زیادہ بلند کیا۔ پیراگراف نمبر 2، the whole journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslim of subcontinent، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے لیے the great leader struggle، اس عظیم رہنما کی کوشش، the whole journey، اس جد و جہد کا جو سارا جو سفر تھا، the whole journey of the great leader struggles was based on the pivot of the Muslim unity، یہ مبنی تھا محض مسلمانوں کے اتحاد and oneness as a nations، اور قوم کی وحدانیت کے مرکزی نقطے پر مبنی تھا۔ یعنی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے آپ نے جو الگ وطن حاصل کیا تھا وہ اس لیے کیا، اس کا یعنی پیوٹ مینز مرکز، محور، اس کا مرکز اور محور کیا تھا کہ مسلم اتحاد تھا اور قوم کی وحدانیت تھی کہ یہ ایک کام بن جائیں، اور یہ جو پاکستانی کام ہے اس کے اندر یونٹی ہو، یہ آپ کا مین مقصد تھا۔ He talked about Pakistan in such clear terms، آپ پاکستان کے بارے میں اس قدر واضح انداز میں بیان کرتے کہ that a common man could understand it، کہ ایک عام آدمی سمجھ سکتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ He talked about Pakistan in such clear terms، آپ پاکستان کے بارے میں اس قدر واضح انداز میں بیان کرتے کہ that a common man could understand it، کہ ایک عام آدمی سمجھ سکتا تھا۔ We are a nations، آپ نے کیا کہا؟ یہ انورٹڈ کاماز کے اندر جو آپ نے اسپیچ میں اپنے خطاب میں کہا اس کو جو ہے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے کہ we are a nations، ہم ایک قوم ہیں۔ He affirmed 3 years before the birth of Pakistan، پاکستان کے معاذ وجود میں آنے سے 3 سال قبل آپ نے بڑے وثوق سے یہ بات کہی، آپ نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہم ایک قوم ہیں with our own distinctive culture and civilizations، with our own distinctive، ہمارا ایک امتیازی تہذیب و ثقافت ہے، لینگویج، زبان، اینڈ لٹریچر اور ادب ہے، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچرس، فن اور فن تعمیر، نیمز اینڈ نامیکلیچر، نام رکھنے کے اسلوب، طریقے، یعنی نام رکھنے کے طور طریقے، سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشنز، سینس آف ویلیوز، اقدار اور تناسب کا شعور، لیگل لاز اینڈ مارل کوڈز، قانونی اور اخلاقی ضابطے، کسٹم اینڈ کیلنڈرز، ہمارے طور طریقے اور کیلنڈرز، ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز، تاریخ اور روایات، ایپٹیٹیوڈ، قابلیت، اینڈ ایمبیشنز، خواہشات، in short words we have our own distinctive outlook on life، غرض
المختصر کہ ویک ہے اوور آؤٹ ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف، زندگی کے بارے میں ہمارا ایک امتیازی نقطہ نظر ہے. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان معاذ وجود میں آیا تو اس وقت آپ نے کہا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں جس کا رہن سہن کے طور طریقے، جس کا تہذیب و تمدن، جس کی ثقافت اور جس کی اقدار اور نیمز یعنی اسم اور نیم رکھنے کے طور طریقے اور کیلنڈر، تاریخ، روایات، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. ہمارا ادب جو ہے، ہماری جو زبان ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں دوسری قوموں سے مختلف ہیں. ان شارٹ المختصر یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمارا ایک امتیازی نقطہ نظر ہے، یعنی آؤٹ لک ایک امتیازی نقطہ نظر ہے، ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک. یہ پیراگراف نمبر 2. پیراگراف نمبر 3 دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کا نظریہ پاکستان واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل. نظریہ پاکستان واز بیسڈ مبنی تھا آن دا فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ دا مسلم آر این انڈیپینڈنٹ نیشنز. اس بنیادی اصول پر مبنی تھا کہ دیٹ دا مسلم آر این انڈیپینڈنٹ نیشنز کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. اینی اٹیمپٹ ٹو گیٹ دیم ٹو مرج کہ کوئی بھی کوشش اینی اٹیمپٹ ٹو گیٹ دیم ٹو مرج دیئر نیشنل اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی ول بی اسٹرانگلی ریزسٹڈ. اینی اٹیمپٹ کوئی بھی کوشش ٹو گیٹ دیم ٹو مرج انہیں مدغم کرنے کی، مرج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ضم کر دینا، کوئی بھی کوشش ان کے سیاسی اور قومی شناخت کو مٹانے کے لیے کی گئی ول بی اسٹرانگلی ریزسٹڈ تو اس کی شدید مزاحمت کی جائے گی. یعنی آپ نے یہ بات کہی کہ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ دا مسلم آر این انڈیپینڈنٹ نیشنز کہ نظریہ پاکستان کی بنیادی اصول آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، فنڈامنٹل کا مطلب ہوتا ہے بیسک یعنی بنیادی، پرنسپل کہتے ہیں اصول کو، ان بنیادی اصول پر رکھی گئی کہ دیٹ دا مسلم آر این انڈیپینڈنٹ نیشنز کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. اس اصول کے اوپر نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. اینی اٹیمپٹ ٹو گیٹ دیم ٹو مرج دیئر نیشنل اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی ول بی اسٹرانگلی ریزسٹڈ کہ اگر ان کی سیاسی اور قومی شناخت کو مٹانے کی کوئی کوشش کی گئی تو اس کی پرزور مزاحمت کی جائے گی. یعنی پیراگراف نمبر 3 میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ایک نظریے کے اوپر مبنی ہے. وہ نظریہ کیا ہے کہ فنڈامنٹل پرنسپل جو بنیادی نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان ایک آزاد اور خود مختار ایک نیشن ہے. یہ جو ملک ہے یہاں پر بسنے والے مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ فری اینڈ انڈیپینڈنٹ فرام ایوری رسپیکٹ، ہر اعتبار سے آزاد اور خود مختار ہیں. اور اگر کوئی بھی کوشش ان کی اس قومی اور سیاسی شناخت کو مٹانے کے لیے کی گئی تو اس کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی، یعنی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ پیراگراف نمبر 3 میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج جو یونٹ نمبر 6 اس کا ٹائٹل قائد وینز ان پاکستان، یعنی یہ ہمارا ٹائٹل تھا قائد وینز ان پاکستان، جس میں ہم نے پاکستان کے بارے میں ڈسکس کیا. یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان معاذ وجود میں آیا اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب جو ہم نے ٹرانسلیشن کی کہ جب پاکستان معاذ وجود میں آیا تو ابتدائی دنوں میں ابتدائی دن جو ہیں وہ انتہائی مشکل اور کٹھن وہ وقت تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک کے دورے کیے. اور آپ کے دورے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے عزم کو، لوگوں کے ہمت کو بلند کرنا تھا اور بتایا کہ یہ ملک جو ہے جو اسلام کے نام پر بنا اور ابھی نوزائیدہ ہے، یعنی ایک نئی اسلامک اسٹیٹ ہے،
یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے معاذ وجود میں آئی ہے، نہ کہ مٹنے کے لیے۔ اور آپ کبھی کام کی زیادتی سے مغلوب نہیں ہونا، یعنی آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، یہ آپ کا مقصد ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنا، اور کبھی موت سے نہیں گھبرانا۔ آپ نے پاکستان اور اسلام کے ناموس کو بچانے کے لیے سخت محنت کرنی ہے اور موت کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ ایک اعلیٰ شاندار سٹرلنگ مٹیریل، شاندار مادے سے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو سیکنڈ پیراگراف کے اندر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم نیشن کے بارے میں جو بات کی وہ یہ کی کہ مسلمان ہر اعتبار سے ایک الگ کام ہیں، ان کے طور طریقے، ان کے کسٹمز، ان کے ٹریڈیشنز، ان کی لینگویج، ان کا لٹریچرز، ان کی کیلنڈرز، ہسٹریز اور ٹریڈیشن، غرض کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسری کاموں سے مختلف ہے، اور یہ مسلم کام ہے یہ ہر اعتبار سے فری اینڈ انڈیپینڈنٹ نیشن ہے فرام ایوری رسپیکٹ، یعنی مسلمز آر فری اینڈ انڈیپینڈنٹ نیشن فرام ایوری رسپیکٹ، یہ آپ نے کہا۔ اور جو تھرڈ پیراگراف جو ہم نے ڈسکس کیا، تھرڈ پیراگراف کے اندر ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ اس بنیادی اصول پر مبنی ہے، یعنی نظریہ پاکستان جو ہے اس بنیادی اصول کے اوپر مبنی ہے کہ مسلمان ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، اور اگر مسلمانوں کی سیاسی اور قومی شناخت کو مٹانے کی کسی نے کوشش کی تو اس کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی اور مخالفت کی جائے گی۔ یعنی یہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ جو 3 پیراگراف ہم نے ٹرانسلیشن کی، اس کا لب لباب یہ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے سب سے پہلے آپ نے میننگ دیکھنے ہیں، میننگ دیکھنے کے بعد آپ نے ٹرانسلیشن کی کوشش کرنی ہے۔ میننگ جب آپ کو میننگ اس کے پتہ لگ جائیں گے تو اس کے بعد ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی۔ تو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ۔ اوکے، اللہ حافظ۔